بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نشست میں میں آپ کو حقیقے کے بارے میں بہت سارے سوالوں کے جواب دوں گا۔ یہ سوالات وقتاً فوقتاً کیے گئے اور بالخصوص میرے گاؤں کے لوگوں نے یہ سوال کچھ کیے تو میں اس پہ ضرور بات کرنا سمجھتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ عقیقہ کا معنی مفہوم کیا ہے؟ عقیقہ کسے کہتے ہیں؟ عقیقہ کہتے ہیں کاٹنے کو، اور یہ جو سر کے بال کاٹے جاتے ہیں جسے کہتے ہیں جانڈ اتارنا، اسے بھی عقیقہ کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو جانور ذبح کیا جاتا ہے بچے کی پیدائش کے شکرانے میں، اسے بھی عقیقہ کہا جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ عقیقہ کرنا واجب ہے یا سنت ہے یا اس کی ضرورت نہیں ہے، تو اس حوالے سے یہ ہے کہ واجب کا تو کوئی قائل نہیں ہے، واجب کا تو کوئی قائل نہیں ہے، سنت کہا جاتا ہے اسے، یا مستحب کہا جاتا ہے، یا اگر کوئی کم درجے پہ لے کے آئے تو مباح کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ سنت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سنت موقدہ نہیں ہے، وہ فقہا کی ائمہ کی ایک علمی اصطلاح ہوتی ہے۔ بہرحال عقیقہ کرنا سنت ہے۔ حدیث پاک میں حکم کا لفظ بھی آیا ہے، حدیث پاک میں یہ بھی لفظ آیا ہے کہ اگر آپ پسند کریں تو عقیقہ کریں، تو عقیقے کی ترغیب بھی دلائی گئی ہے، لہٰذا عقیقہ کرنا مباح ہے، مستحب ہے اور سنت بھی ہے۔ اب عقیقے کا دن کون سا ہونا چاہیے، کس دن عقیقہ کیا جائے؟ تو عقیقے کا دن سنت جو ہے وہ 7واں دن ہے۔ اس پہ میں کچھ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ ترمذی شریف کے اندر 1442 نمبر حدیث ہے اور بالکل صحیح حدیث ہے۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغلام مرتہن بعقیقتہ یذبح عنہ یوم السابع ویسمى ویحلق رأسہ یا ویحلق رأسہ۔ تو عقیقہ جو ہے اس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا 7ویں دن ہے، 7ویں دن عقیقہ ہے۔ اور اس حوالے سے ترمذی کے علاوہ بھی ابو داؤد کے اندر 2 جگہ پہ، سنن نسائی کے اندر بھی ایک حدیث ہے اور ابن ماجہ کے اندر بھی ایک حدیث ہے کہ عقیقہ جو ہے وہ 7ویں دن کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کے متحد فرماتے ہیں کہ علماء یہی پسند کرتے ہیں، مستحب جانتے ہیں کہ 7ویں دن جو ہے عقیقہ کیا جائے۔ بہرحال 7ویں دن کرنا سنت ہے، مستحب ہے۔ اگر اس سے لیٹ ہو جائے تو کوئی مسئلہ اس حوالے سے نہیں ہے کہ عقیقہ ہو ہی نہیں سکتا، عقیقہ تو ہو جائے گا، لیکن سنت کو پیش نظر رکھنا چاہیے، وہ 7ویں دن سنت ہے۔ اگر آپ کو میسر ہے، اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں تو 7ویں دن ہی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ باقی اگر 7ویں دن نہ کر سکے تو اس حوالے سے امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ علماء کہتے ہیں کہ 14ویں دن کر لیں یا پھر 21ویں دن جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما ان کا جو عقیقہ ہے وہ 7ویں دن کیا ہے۔ اس پہ مختلف روایات موجود ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے بھی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے بھی روایت ہے، اور بھی روایات موجود ہیں۔ اسی طریقے سے طبرانی کے اندر موجود ہے کہ عقیقہ جو ہے وہ 7ویں دن کیا جائے یا 9 دن بعد کیا جائے یا 21 دن بعد جو ہے وہ کیا جائے۔ بہرحال علماء نے اس کا ایک کلیہ یہ بھی رکھا ہے کہ اگر آپ 7ویں دن کرنا چاہتے ہیں تو آپ لیٹ ہو گئے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس دن آپ کی پیدائش ہوئی ہے یعنی جمعے والے دن، تو اس سے ایک دن آپ پہلے جمعرات کا دن یاد رکھیں، جب استطاعت ہو اس دن کر لیا جائے۔ اب چوتھے نمبر پہ یہ ہے کہ کیا عقیقہ جو ہے وہ صرف لڑکے کی طرف سے کیا جائے گا؟ تو بعض روایات ملتی ہیں، بخاری کے اندر ہے اور باقی کتب کے اندر حدیث ملتی ہیں کہ جن میں عقیقہ جو ہے اس میں صرف لڑکے کا ذکر آیا ہے۔ لیکن یہ ایک علمی بات ہے کہ جب لڑکے کا ذکر ہوتا ہے، بچے کا ذکر ہوتا ہے، تو اس میں عام طور پہ وہ دونوں شامل ہوتے ہیں، لیکن بعض احادیث بالکل ضرور ہیں کہ جس میں صرف لڑکے کا ذکر آیا ہے۔ لیکن میں آپ کو وہ احادیث بھی بتاتا ہوں جن کے اندر لڑکے اور لڑکی دونوں کا ذکر موجود ہے۔ ترمذی شریف کے اندر 1435 نمبر بالکل صحیح حدیث ہے کہ حضرت ام کرز وہ بتاتی ہیں کہ انہوں نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیقے کے بارے میں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عن الغلام شاتان وعن الانثى واحدۃ،
بچے کی طرف سے 2 بکریاں ہیں اور بچی کی طرف سے 1 بکری ہے، تو یہاں بچے کا بھی ذکر آ گیا اور بچی کا بھی ذکر آ گیا، اور بچے کی طرف سے 2 بکریاں ہیں اور بچی کی طرف سے 1 بکری ہے۔ تقریباً تمام احادیث میں یہی ذکر ہے کہ بچے کی طرف سے 2 بکریاں ہیں اور بچی کی طرف سے 1 بکری ہے۔ لیکن کیا بچے کی طرف سے یا بچی کی طرف سے یہ بکرا یا بکری دینا ضروری ہے یا مذکر و مؤنث بھی ہو سکتے ہیں؟ تو اس حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ وَلَا يَضُرُّكُمْ ذُكْرَانًا كُنَّا أَمْ إِنَاثًا، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ کوئی تمہارے لیے تکلیف کی بات نہیں ہے، اذیت کی کہ نقصان کی بات نہیں ہے کہ چاہے وہ مذکر ہوں یا مؤنث ہوں، تو چاہے بکریاں ہوں یا بکرے ہوں، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ بکریاں ہونی چاہیے یا بکرے ہونے چاہیے، تو وہ لڑکے کی طرف سے بکریاں بھی ہو سکتی ہیں، بکرے بھی ہو سکتے ہیں، اسی طریقے سے لڑکی کی طرف سے بھی بکرا بھی ہو سکتا ہے اور بکری وغیرہ بھی ہو سکتی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ابو داؤد کے اندر بھی 4 جگہ پہ موجود ہے، نسائی کے اندر بھی 4 جگہ پہ موجود ہے اور ابن ماجہ کے اندر بھی 2 جگہ پہ یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اب یہ ہے کہ کیا 2 جانور کرنے ضروری ہیں؟ کیا لڑکے کی طرف سے 1 جانور کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، اور حدیث مبارکہ کے اندر اس کا ذکر موجود ہے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 1439 اس میں موجود ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، قال وہ کہتے ہیں اقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے عقیقہ کیا عن الحسن، حضرت امام حسن کی جانب سے، بشاتن 1 بکری کا، 1 بکری جو ہے وہ عقیقہ کی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اس کا سر مونڈ دیں اور اس کی جو ہے طرف سے جو بال ہوں ان کا وزن کر کے صدقہ کر دیں، تو وہ 1 درہم یا اس سے کچھ کم بال بنے تو اس کے مطابق صدقہ کر دیا، تو 1 بکری کا ذکر موجود ہے۔ لیکن یہ حدیث جو ہے یہ حسن غریب ہے اور یہ اس میں اتصال بھی نہیں ہے۔ بہرحال ایک دوسری حدیث پاک بھی ہے جس کے اندر ابو داؤد شریف میں کہ ان ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقا عن الحسن والحسین کبشن کبشن، نبی علیہ السلام نے حسن و حسین کی جانب سے 1 مینڈا جو ہے وہ ذبح کیا ہے، تو اس میں بھی 1 جانور کا ذکر موجود ہے، لہٰذا 1 کرنا بھی جائز ہے اور 2 کرنا بھی جائز ہے، مستحب ہے، سنت ہے، کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ابو داؤد کے اندر ایک دوسری حدیث مبارکہ ہے، پہلی جو تھی وہ تھی 2458، یہ حدیث مبارکہ ہے 2460، اس میں حضرت عبداللہ بن بریدہ کہتے ہیں میں نے ابو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم جاہلیت کے زمانے میں لأحدنا غلام ذبح شاتم، 1 بکری جو ہے وہ ذبح کرتے تھے جاہلیت کے زمانے میں، اور بچے کا جو سر ہے اس پہ خون لتیڑا کرتے تھے، اور جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام عطا کیا کننا نذبح شاتن، تو ہم 1 بکری جو ہے وہ بچے کی جانب سے ذبح کرتے تھے، تو اس میں بھی 1 کا ذکر موجود ہے، لہٰذا 1 بکری بھی 1 جانور بھی ذبح کیا جا سکتا ہے، لڑکے کی طرف سے بالکل جائز ہے اور حدیث میں موجود ہے۔ اب کیا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کون سا جانور ذبح کیا؟ تو اس میں 4 روایات ملتی ہیں۔ ایک یہ روایت جو میں نے ترمذی کی پڑھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے 1 بکری جو ہے حضرت حسن کی جانب سے ذبح کی، اور ایک روایت ابو داؤد کے اندر آ گئی ہے 2458، اس میں نبی علیہ السلام نے ایک ذکر آ گیا کہ نبی علیہ السلام نے 1 مینڈا جو ہے وہ ذبح کیا ہے۔ تیسری روایت یہ ملتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے 2 مینڈے جو ہیں وہ ذبح کیے ہیں، نسائی کے اندر 41-47 نمبر حدیث مبارکہ ہے کہ 2 مینڈے ذبح کیے ہیں۔ اسی طریقے سے معجم صغیر طبرانی کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے 2 جو بکریاں ہیں وہ دونوں کی جانب سے ذبح کی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اسے روایت کیا ہے۔ اب 8ویں بات یہ ہے کہ کیا سر جو ہے اس پہ خون لگایا جائے گا؟ ہاں، حدیث کے اندر یہ ذکر ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے سر پہ خون لگایا جائے گا، اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا یہ طریقہ بتایا کہ جب اس کو ذبح کیا جائے اور خون نکلے تو کوئی بھی اس کی اون وغیرہ لے کے اسے تر کیا جائے، تر کر کے اس کے سر پہ رکھا جائے، اور وہاں سے ایک دھار نما جو ہے وہ خون کی جو قطار ہے وہ نکلے، اس کے بعد سر کو دھویا جائے اور مونڈ دیا جائے۔ بہرحال یہ حدیث مبارکہ ذرا مختلف ہے، اس کے اندر امام ابو داؤد نے اس کو
51 پہ روایت کیا ہے، لیکن فرمایا ہے کہ راوی کو اس میں وہم ہو گیا ہے، وہ خون کے لفظ نہیں ہیں، وہ یسمہ کے لفظ ہیں۔ بہرحال حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا طریقہ بیان کیا ہے، لیکن ابو داؤد کے اندر 2460 حدیث مبارکہ موجود ہے، جس کے اندر صحابی کہتے ہیں حضرت ابو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم زمانہ جاہلیت میں ایسا کیا کرتے تھے، جب زمانہ اسلام آ گیا تو ہم زعفران ملتے تھے، سر پہ زعفران ملتے تھے۔ اسی طریقے سے ابن ماجہ کے اندر 3156 نمبر حدیث مبارکہ موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یعق عن الغلام ولا یمس رأسه بدم، فرمایا بچے کا عقیقہ کیا جائے گا لیکن اس کے سر کے اوپر خون نہیں ملا جائے گا، اس پہ سر پہ خون نہیں لگایا جائے گا۔ نمبر 9 یہ بات ہے کہ اگر بچے کا عقیقہ نہ کیا جائے تو حدیث کیا کہتی ہے؟ اس حوالے سے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جس بچے کا عقیقہ نہیں کیا جاتا وہ بچہ رہین ہے، مرتہن ہے، یعنی ایسے ہے جیسے گروی رکھا ہوا ہے۔ ترمذی شریف میں 1442 نمبر حدیث مبارکہ ہے، حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الغلام مرتہن بعقیقتہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بچہ عقیقے کے بدلے میں ذہن رکھا ہوا ہے، یذبح عنہ یوم السابع، 7ویں دن اس کی جانب سے عقیقہ کیا جائے گا اور 7ویں دن اس کا سر مونڈا جائے گا۔ یہ بالکل صحیح حدیث مبارکہ ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو ابو داؤد نے 2454 نمبر پہ اور نسائی نے 4148 پہ اور ابن ماجہ نے 3155 نمبر پہ اس کو روایت کیا ہے۔ تو یہ جو روایت ہے اس کے علاوہ بھی اور بھی روایات جو ہیں وہ موجود ہے کہ بچہ جو ہے وہ گروی ہوتا ہے۔ اس کی شرح علماء نے یہ لکھی ہے کہ گروی کا یہ مطلب ہے کہ بچہ دنیاوی آفات و مصیبت میں ایسا گرفتار ہوتا ہے جیسے گروی چیز قرض خواہ کے پاس اس کے قبضہ میں ہوتی ہے، یعنی آپ کسی کے پاس چیز گروی رکھوا دیتے ہیں تو وہ اس کے جیسے قبضہ میں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر اس بچے کو عقیقات کے ذریعے نہ چھڑایا جائے تو یہ آفات و مصیبت میں مبتلا رہتا ہے، تو مالک کو وہ صحیح نفع نہیں دیتا، لہٰذا بچے کا عقیقہ اگر استطاعت ہو تو ضرور کرنا چاہیے۔ نمبر 10 پہ ہے کہ کیا بڑے جانور کے ساتھ عقیقہ کر سکتے ہیں؟ تو اس حوالے سے موجم صغیر طبرانی جلد پہلی کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر لڑکا اپنے عقیقہ کے ساتھ رین رکھا ہوا ہے، اس کی ولادت کے 7ویں دن عقیقہ کیا جائے، اونٹوں سے، گایوں سے اور بکریوں سے۔ تو بڑے جانور کا ذکر جو ہے وہ حدیث مبارکہ میں بالکل موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو امام بخاری کے شاگرد ہیں، انہوں نے 1442 نمبر حدیث مبارکہ کے نیچے یہ بیان کیا ہے کہ علماء کہتے ہیں اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ علماء کہتے ہیں کہ عقیقہ میں اسی قسم کی قربانی جائز ہے جو عقیقہ میں اسی قسم کا جانور جائز ہے جو قربانی کے اندر جائز ہے، یعنی اگر قربانی کے اندر جو جانور لگتا ہے وہی جانور جو ہے اس میں چلے گا، یہ نہیں کہ چھوٹا سا بچہ لے کے یا کوئی مرغی لے کے یا کوئی بھی ایسا لے کے، اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ اس وقت کے علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسی قسم کا جانور چلے گا عقیقے میں، جائز ہوگا جیسا قربانی میں جائز ہوگا۔ نمبر 11 پہ عقیقے کے حوالے سے چند مسائل جو ہیں وہ لگاتار پوچھے جاتے ہیں، وہ کیا کہ جانور کی کیا عمر ہونی چاہیے۔ اس حوالے سے علماء نے لکھا کہ احکام الاضحیہ، عقیقے جو مسائل ہیں وہ قربانی کی طرح ہیں، جس طرح جانور کی عمر قربانی میں پوری ہوگی اسی طریقے سے عقیقے میں بھی پوری ہونا لازمی ہے، ورنہ عقیقہ نہیں ہوگا۔ جیسے قربانی میں جو جانور افضل ہے اسی میں بھی وہی افضل ہے۔ اور سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا والدین وغیرہ عقیقہ کھا سکتے ہیں؟ عقیقہ بالکل اس مسائل میں قربانی کی طرح ہے، جیسے قربانی والدین کھا سکتے ہیں یہ بھی کھا سکتے ہیں، بالکل کوئی حرج نہیں ہے، جاہلانہ باتوں کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ پھر یہ کہ کیا عقیقہ کے جانور کی ہڈیاں توڑنا جائز ہے؟ بالکل توڑ سکتے ہیں، جائز ہے، کوئی اس میں منع نہیں ہے۔ ہاں کوئی تصوف کی بنا پہ کہے کہ یہ اس کے لیے یہ نیک فعل ہے، یہ نیک فعل ہے، وہ کہتا رہے، ٹھیک ہے، ہو بھی سکتا ہے، لیکن اسلام کے اندر کوئی منع نہیں ہے، اگر کسی کے پاس کوئی دلیل ہے تو پیش کرے۔ اسی طریقے سے نمبر 4، عقیقہ کا گوشت وہ رکھ سکتے ہیں یا سارا لوگوں کو کھلانا ہے؟
تو بالکل یہ قربانی کی طرح ہے، آپ سارا بھی رکھ سکتے ہیں، آپ لوگوں کو کھلا سکتے ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ جیسے آپ قربانی کے 3 حصے کرتے ہیں اس کے بھی آپ 3 حصے کر لیں۔ کیا قربانی کی طرح عقیقہ میں شرکت ہو سکتی ہے کہ ایک جانور میں 4 بندے حصہ ڈالیں، 2 اس کے 2 اس کے؟ بالکل ہو سکتے ہیں، اس کے مسائل قربانی کی طرح ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ وقد صرح العلماء كالشيخ في اللمعات وغيره ان العقیقۃ كالاضحیہ فی جمیع الشرائط والاحکام، کہ قربانی جو ہے وہ مسائل میں، شرائط میں، وہ عقیقہ جو ہے قربانی کی طرح ہے، تو لہٰذا آپ اس میں حصہ ڈال سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے قربانی والے دن یا قربانی کے جانور میں آپ عقیقے کا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ کیا فوت شدہ کا عقیقہ ہو سکتا ہے؟ تو جو بندہ فوت ہو گیا ہے اس کی طرف سے عقیقہ نہیں ہو سکتا، اس کی طرف سے اور کوئی چیز تو ہو سکتی ہے لیکن اس کی طرف سے عقیقہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ عقیقہ کا مطلب ہے کہ بچے کی پیدائش پہ اللہ کا شکر ادا کرنا۔ تو ایک بندہ فوت ہو گیا ہے، اس کا اصالِ ثواب تو ہو سکتا ہے لیکن اس کا عقیقہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے آخری بات کہ عقیقہ کرتے وقت کوئی دعا ہے، تو ایک روایت میں ایک دعا ملتی ہے معجم الصغیر للطبرانی کے اندر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو روایت کیا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو ذبح کرو اور یہ کہو اللہم منک و الیک ہذہ عقیقۃ فلان، اے اللہ یہ تیری طرف سے ہے اور تیری ہی طرف ہے، یہ تجھ سے ہے اور تیری ہی طرف ہے، اور یہ فلاں بندے کا عقیقہ ہے۔ ایک اور دعا بھی ملتی ہے بعض کتب کے اندر کہ جب اگر باپ قربانی کو ذبح کرے تو باپ اپنے بیٹے کے لیے ایسے دعا مانگے اللہم ہذہ عقیقۃ ابنی فلانا، یعنی اس کا نام لے، دمھا بدمہ ولحمھا بلحمہ وعظمھا بعظمہ وجلدھا بجلدہ وشعرھا بشعرہ اللہم اجعلھا فداء لابنی من النار بسم اللہ اللہ اکبر۔ یعنی اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ یہ میرے فلاں بیٹے کا عقیقہ ہے، اس کا خون اس کے بدلے میں، اس کا گوشت اس کے گوشت کے بدلے میں، اس کی ہڈیاں اس کی ہڈیوں کے بدلے میں، اور اس کی چمڑی اس کی چمڑی کے بدلے میں، اور اس کے بال اس کے بال کے بدلے میں ہیں۔ اے اللہ اسے فدیے کے طور پہ قبول کر میرے بچے کو جہنم سے کی آگ سے بچانے کے لیے، پھر اس کے بعد ذبح کرے۔ تو یہ میں نے اس کے تفصیلی جو ہیں وہ بیان کر دیے ہیں۔ اب آپ کا حق بنتا ہے سن کے عمل کریں اور صدقہ جاریہ کے لیے اسے آگے لوگوں تک پہنچائیں۔